بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کی خدمت میں روزے کے جو فائدے ہیں انہیں بیان کیے جائیں گے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ آسان جملوں میں، آسان لفظوں میں بیان کر دیا جائے تاکہ پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ سکیں اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکیں۔ تو ابھی 17 فائدے، 17 باتیں بیان کی جائیں گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی آڈیوز، کئی ویڈیوز ہو سکیں، اس لیے کہ لمبی بات ہو جائے گی، تو مختلف سیریز میں، مختلف قسطوں میں، مختلف ویڈیوز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک ہی ویڈیو میں مکمل باتیں ہو سکتا ہے کہ نہیں آ سکیں، تو شروع سے آخر تک سنیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے کہ یہ سب اللہ رسول کی باتیں اور ان کی باتوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک گھر ہو، گھر میں 5 پلر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں 5 پلر دیا جائے تو اسی طرح اسلام ایک ایسا گھر ہے کہ اس میں 5 پلر ہے، یعنی اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے، اسلام کی چھت کو کھڑا کرنے کے لیے اس میں 5 پلر کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پلر کو بھی ہٹا لیتے ہیں تو پھر گھر تو ٹوٹ جاتا ہے نا، گر جاتا ہے نا۔ یعنی کسی بھی گھر کو بنائیے تو ہم لوگ جو گھر بناتے ہیں اس میں جتنے بھی پلر دیں اپنے اعتبار سے، جہاں پہ جیسی ضرورت ہوتی ہے۔ شامیانہ اگر لگاتے ہیں تو اس میں جتنا کھمبا، کتنا پلر چاہے لگائیں، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں 5 پلر کی ضرورت ہے۔ یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، یعنی اسلام میں 5 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، پڑھنا، ماننا، دل سے اقرار کرنا۔ اس میں بہت سی تفصیل ہیں اور بعد میں کبھی آئیں گے، بس اتنی بات سمجھ لیجیے کہ کلمہ مان لینا دل سے، اللہ رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، جنت جہنم کو ماننا وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور 4 چیزیں ہیں۔ کلمہ تو بالکل اہم ہے، 5 میں سے بالکل اہم ہے، بالکل ضروری ہے، یعنی سمجھے کہ بالکل بیچ والا ہے۔ اس کے بعد 4 اور پلر ہیں، یہ ہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب 4 چیزیں ہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سے روزہ اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے، بہت ہی اہم پلر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی جو بنیاد ہے، ایک بنیاد کو ڈھا دیا اس نے۔ روزہ اگر نہیں مانتا ہے تو ایک بنیاد کو اس نے ڈھا دیا۔ مان کر نہیں رکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ ماننا بھی ہے اور رکھنا بھی ہے۔ اس میں بہت سی جو تفصیل ہیں، ایکسپلینیشن ہے، تشریحات ہیں، انشاءاللہ آئیں گی، بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اتنی بات سمجھیے کہ اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے روزہ۔ احادیث مبارکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں روزے کے بڑے فضائل آئے ہیں، یعنی روزے میں رکھنے میں بہت سے فائدے ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزہ نہیں رکھے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ جو کوئی بھی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے وہ بہت ہی سخت گناہ گار ہوگا، اور اس کے دین میں نقصان آ جائے گا، اس کے دین میں کمی آ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5 پلر میں سے ایک پلر کو ڈھا رہے ہیں تو کمی تو آ ہی گئی۔ تو ان باتوں کو سمجھیے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے کہ بھائی جو بالکل بوڑھا ہو گیا یا بہت کمزور ہو گیا، بہت مریض ہو گیا، اب تو روزہ رکھے گا تو اس کی جان ہی چلی جائے گی، بیماری بہت بڑھ جائے گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا، اور یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جائے گا، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں یا بار بار کہتے ہیں کہ اسلام مذہب بہت آسان مذہب ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ
وہ ایک آدمی جو بہت بیمار ہے وہ روزہ رکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے اسلام مذہب کہاں آسان مذہب ہے۔ اس طرح بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنی ویڈیوز اس موضوع پہ اور جتنے آڈیوز ہوں گے سب کو سنیے گا تو بہت ثواب ملے گا، سننے میں بھی ثواب ملے گا کہ اس کے علم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، بہت رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ موبائل کے ذریعے سے بھی سب دین کی باتیں سنیں گے، بہت ثواب ملے گا اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ تو سوال بہت سے پیدا ہوں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سن لیجئے مکمل طور پر، جب شروع سے آخر تک سن لیں گے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال ہو تو ضرور آپ اپنے کسی اچھے عالم سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو 17 فائدے ہیں روزہ رکھنے میں، روزہ رکھنے کے سلسلے میں بہت سے فائدے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے 17 باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، روزے کے فضائل 17 آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی رمضان کا روزہ، پورے رمضان کا روزہ 29، اگر رمضان 29 دن کا ہو، 29 دنوں کا ہو یا 30 دنوں کا ہو، تو رمضان کے روزے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے، اللہ سے اس کا اجر لینے کے لیے رکھے، اخلاص کے لیے رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے روزہ رکھے۔ ایمان کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جھوٹ موٹ کر روزہ رکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، تو پھر اس کا روزہ رکھنے سے فائدہ کیا؟ اصل ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مان لینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا ہے، پھر اللہ اور رسول کی باتوں کو مانتے ہوئے ان کی باتیں، روزہ، نماز، ہر جگہ جو بھی باتیں عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو جو کوئی بھی رمضان کے روزے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے رکھے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ایک بات۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اب سوال ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو بڑے بڑے گناہ بہت سے ہیں، تو ان کے معاف کرانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کبھی بیان کر دیا جائے گا۔ ابھی اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کا حق مارے ہیں تو یہ بڑا گناہ ہے، تو آپ اس کا حق ادا کر دیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جیسے جھوٹ بولے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے، یا ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ان گناہوں کو کیسے یہ کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے آپ رو رو کر معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بڑے بھی گناہوں کو معاف کر دے، جھوٹ میں بولا ہوں ان کو بھی معاف کیجیے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا ہے، ماں باپ سے جا کے معافی مانگیے اور ان کو خوش کیجیے۔ بہت سی باتیں ہیں۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب روزہ رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایک نور دیتا ہے، آپ کے دل کو ایسا کر دے گا کہ آپ کا دل پسیج جائے گا اور آپ جو ہے نا اللہ سے خوب معافی مانگنے لگیے گا، اور آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ میرے تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو تمام گناہوں سے آپ معافی ضرور مانگ لیجیے گا۔ تو روزے رکھنے سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں پچھلے، لیکن اس کی برکت سے آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، اس جذبے کی وجہ سے آپ دعا کریں گے اور بڑے بڑے گناہ معاف کرانے کے جو راستے ہیں ان راستوں پر چل پڑیں گے، اور بڑے گناہ بھی آپ معاف کروا لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور ان راستوں پر چل کر۔ تو یہ تو پہلی بات ہوئی، اور دوسری بات انشاءاللہ دوسری آڈیو اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ ویڈیو اور آڈیو لمبی ہو جائے گی۔